برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و صحابہ العظام و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو اے لوگو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم ہے۔ اولیاء کرام کی وہ جماعت کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سے وہ راضی ہو گئے اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان تمام اولیاء کرام کے جو سردار ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات کریمہ، کہ جن کی شان بے شمار بلند ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت کہ جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مقام میرا انبیاء کرام کے درمیان ہے، وہ مقام میرے نسل میں میرا بیٹا ایک پیدا ہوگا، وہ مقام اس کا وہ ہوگا جو اولیاء کرام میں ہوگا۔ جو مقام میرا نبیوں میں ہے، وہ مقام اس کا ولیوں میں ہوگا۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے آپ نے تذکرہ فرمایا تھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں رحمت عالم سرکار دو عالم شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پر انوار کیا۔ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رحمت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے میری موت قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے مجھے موت آئے۔ تو نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہوگا، اور خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہو جب تم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہو۔ دل عبث خوف سے بتا پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ کیونکہ جو بندہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ جو حقیقت میں حقیقی طور پر مرید ہوگا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے خواب میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان پر خاتمہ ہوگا، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے۔ ایک میں کیا میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے سہارا اشارہ تیرا۔
حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اپنے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی درخواست کی جو میں پہلے کر چکا تھا، یعنی ہر بار میں یہی کہتا، تینوں مرتبہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جب بھی یہ سوال کیا کہ حضور کوئی میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دیا کرتے کہ یعنی اس خوش نصیب کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا جس کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا کرتے تھے۔ خواب سے بیدار ہو کر فرماتے ہیں ابو الحسن بغدادی کہ میں جب خواب سے بیدار ہوا تو بیدار ہو کر میں نے یہ پیارا خواب اپنے والد گرامی کی خدمت میں بیان کیا۔ پھر ہم دونوں باپ اور بیٹے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ وعظ فرما رہے تھے، یعنی تقریر کر رہے تھے۔ ہم باپ اور بیٹے کو دیکھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بشارت وہ خوش خبری ہمارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اور اس کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا۔ کیا خوب فرمایا استاد زمن نے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا جس وقت ہم نے یا غوث اعظم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عقیدہ تھا، وہ محبت تھی آپ سے۔ حضرت شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت غلامی قائم کر لے یقیناً وہ نجات پائے گا۔ اور شیخ بقا بن بطو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ ایک شخص نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور آپ کے مریدوں میں پرہیزگار بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہوں گے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پرہیزگار نیک و کار وہ میرے لیے ہیں اور میں گنہگاروں کے لیے ہوں۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ کیا شان ہے ان کے مریدوں کی، جو غوث اعظم کا مرید ہو جائے خود فرماتے ہیں کہ جو نیک ہوں گے ان کے لیے تو میں ہوں، لیکن جو گنہگار ہیں وہ میرے لیے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قسم کے مرید ہیں، ایک نیک مرید ہیں اور دوسرا گنہگار مرید ہیں۔ اور نیک مرید حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں رہتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے مرید کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم جلال میں آستین جھاڑتے ہیں اور نقصان پہنچانے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ یہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مرید ہوں گے سب کے اس کتاب میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے تمام مریدوں کو میں نے تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی نے کیا خوب کہا، کر دیا تو نے قادری مجھ کو، تیری قدرت کے میں فدا یا رب۔ رب سے جب دعا کرتے تھے کہتے تھے کر دیا تو نے قادری مجھ کو، تیری قدرت کے میں فدا یا رب۔ کیا شان ہے ان کے مریدوں کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ آپ فرمانے لگے کہ میرا دست ہدایت میرے تمام مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔
آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے آسمان سایہ کرتا ہے زمین پر، اسی طریقے سے میرا ہاتھ میرے تمام مریدوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے دنیا والو سن لو، میرا مرید اچھا نہیں مگر میں تو اچھا ہوں۔ میرا مرید طاقتور تو نہیں، لیکن ہاں میں تو طاقت و قوت والا ہوں۔ میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا، اسے سنبھالتا رہوں گا، اس کے ہاتھ کو میں تھامتا رہوں گا، پکڑے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جائیں گے، میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا۔ ہے رضا یوں نہ بلب تو نہیں، جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی کہ خود فرماتے کہ میں اس وقت تک رب کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے مرید جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ حضرت شیخ عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 16 شوال 521 ہجری کو منگل کے دن دوپہر کے وقت ہمارے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ پورے سند کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا، کون سی تاریخ تھی، کون سا سن تھا، دن کیا تھا، وقت کیا ہے، سند کے ساتھ جب آپ نے بیان فرمایا کہ اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا، تو پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے عبدالقادر، تم وعظ کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اجمی ہوں اور فصحائے بغداد کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا عبدالقادر اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ جب میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن شریف میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ تم حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی راستہ کی طرف دعوت دو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کہ میرے دادا جان حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت سے سرفراز ہوا، تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے دادا جان 6 ہی مرتبہ کیوں، آپ نے بھی 7 مرتبہ کیوں نہیں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے لیے 6 ہی مرتبہ اپنا لعاب دہن تمہیں بخشا، اس لیے تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کا شبہ نہ پیدا ہو سکے۔ نانا جان اور بابا جان کہ کرم و فضل کی برکت سے خود فرماتے ہیں غوث اعظم کہ میں خوب فصیح و بلیغ واعظ کہنے لگا، اچھی طریقے سے نصیحت کرنے لگا اور فصاحت کے ساتھ میں تقریر کرنے لگا، جس پہ حیران زماں عرب اس بلاغت فصاحت پہ لاکھوں سلام، جس کی فصاحت پر عرب والے حیران ہو گئے ہوں۔ شان کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کی یہ برکت تھی، مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ لعاب دہن کی برکت تھی کہ جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے تو عرب والے حیران ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کامل حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قابلیت و خدمت دین کا جذبہ اور روحانی صلاحیت دیکھ کر اپنا مدرسہ نظامیہ جو بغداد شریف میں باب الازواج میں واقع تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیا۔ اور میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند درس و تدریس پر جلوہ افروز ہوئے اور تعلیم کا آغاز فرمایا تو تھوڑے سے عرصہ میں، تھوڑے سے وقت میں آپ کے علم و فضل کا کمال پورے بغداد اور قرب و جوار میں ایسے مشہور ہو گیا، اور شریعت و طریقت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے صرف بغداد ہی کے نہیں
بلکہ دور و دراز کے طلباء کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ اور یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ مدرسہ نظامیہ کی جگہ طلباء کے بیٹھنے کے لیے ناکافی ہو گئی، یعنی مدرسہ اب چھوٹا پڑنے لگا، اتنے طلباء کی کثیر تعداد میں طلباء آ گئے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلباء کی بھیڑ دیکھ کر بغداد والوں کو مدرسہ کی عمارت کی توسیع، اسے بڑھانے کے لیے آپ نے متوجہ کیا، یعنی مدرسہ کی بلڈنگ کو بڑھانے کے لیے بغداد والوں کو توجہ دلائی کہ اب اسے بڑھایا جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر، اشارہ ابرو پر بغداد والوں نے خوب بڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ قرب و جوار کے مکانات خرید کر اسے مدرسے میں شامل کر دیے گئے، اور 528 ہجری میں مدرسہ خوب وسیع اور عظیم الشان عالیشان بلڈنگ کی شکل میں بنا کر تیار کر دیا گیا۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، یعنی آپ کے نام مبارک سے اسے منسوب کر دیا گیا اور اسلام میں جامعہ قادریہ کے نام سے مشہور کر دیا گیا، جہاں صرف بغداد شریف کے طلباء ہی نہیں بلکہ دور و دراز اور دوسرے شہر اور دیہاتوں کے ہزاروں طلباء علم دین حاصل کرتے رہے اور فارغ تحصیل ہو کر سند تکمیل لے کر مختلف علاقوں میں جاتے اور دین متین کی خدمت انجام دیتے۔ اور اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر سے وقت کے اندر علماء کرام اور مشائخ اعظام کی ایک عظیم جماعت تیار فرما دی۔ آپ کو کتنا علم سے محبت تھا اور دین کی خدمت اور مخلوق کا جو درد تھا آپ کتنا محسوس کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ حیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ لوگ گھوڑوں، کھچروں اور اونٹوں پر سوار ہو کر، یہاں تک کہ گدھوں پر لوگ سوار ہو کر آتے تھے اور کھڑے رہتے تھے۔ آپ کی نصیحت، آپ کی تقریر جہاں ہوتی تھی، آپ کی تقریر میں بے شمار تقریباً 70,000 سامعین رہا کرتے تھے۔ جب لوگ اونٹوں پر، کھچروں پر، گدھوں پر سوار ہو کر آتے اور کھڑے رہتے، یہ نہیں آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کانفرنس، کوئی مجلس اگر منعقد کی جاتی ہے تو اچھے طریقے سے اسے سجایا جاتا ہے، لوگوں کے آنے کے لیے، مہمانوں کے لیے کرسی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، بیٹھنے کے لیے ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں، لوگ کھڑے ہو کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ان کے وعظ کو، ان کی نصیحت کو سنا کرتے تھے، جبکہ مجلس حصار کی طرح گول ہو جاتی تھی، ایک راؤنڈ کی طرح بن جاتی تھی، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں رہتے تھے اور ارد گرد مجلس کا ایک ہجوم ہو جاتا تھا، اور مجلس میں تقریباً 70,000 سامعین حاضر رہتے تھے۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت اور وعظ کی مجلس میں عراق کے بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ اعظام اور جنات اور جال الغیب بھی دور و دراز سے حاضر ہوتے تھے، اور حضور غوث اعظم کی تقریریں لکھنے کے لیے 400 سے یا 400 دواتیں استعمال کی جاتی تھی، یعنی 400 لوگ بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے۔ آپ کی نصیحت کا یہ عالم تھا، آپ کی تقریر کا یہ عالم تھا، یہ برکتیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ یقیناً پھر یہ دل کہے گا کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا تھا، اسی وقت سے یہ فصاحت، یہ نصیحت کے جو جذبے تھے آپ میں ابل پڑے تھے۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ مبارک کا یہ اثر تھا کہ سینکڑوں گنہگار بدکار آپ کے دست مبارک پر توبہ کرتے اور فساق و فجار تائب ہو کر وہ گناہوں سے توبہ کر کر پرہیزگار اور نیکوکار بن جایا کرتے تھے، اور تقریر کی تاثیر سے مجلس وجد اور کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یعنی اپنے آپ سے لوگ بے قابو ہو جاتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے لوگ، کوئی ماہی بے آب کی طرح، یعنی بغیر پانی کی طرح، مچھلی کی طرح وہ تڑپنے لگتا تھا، کوئی بے اختیار ہو کر کپڑے پھاڑتا تھا۔ یہ وجد، یہ کیفیت لوگوں پر آپ کی تقریر کا اثر پڑتا تھا۔
یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ لوگ چیختے چلاتے تھے اور کسی کے دل پر ایسی چوٹ لگتی تھی کہ شمشیر محبت سے وہ گھائل ہو کر موت کی نیند سو جاتا تھا۔ آج ہماری زبان میں، ہماری تقریروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے وعظ و نصیحت میں یہ تاثیر نہیں رہی، کیونکہ ہم نے ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن وہ جب تقریر کرتے تھے یقیناً خدمت خلق کے لیے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، تو یہ اثر ہوتی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ جب وعظ ختم ہو جاتا، فرماتے ہیں کہ کتنے جنازے اٹھائے جاتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ، عیسائی، نصرانی، یہودی، جو دیگر مذہب کے لوگ بھی حاضر ہوتے اور آپ کے وعظ کا یہ اثر ہوتا کہ بہت سے یہودی، عیسائی اور دوسرے کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور کیوں؟ آپ کو انہی کا حوالہ ایک بتاتا چلو۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے ہیں، ایک راہب آیا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی ہاتھ پر توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس راہب نے مجمع عام میں بیان کیا، ذرا کان کھول کر سننا اس بات کو، راہب بیان کر رہا ہے مجمع عام میں، بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں اور مجھے مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے یہ مصمم کر لیا، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یمن میں جو شخص سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اس کے ہاتھ پر میں مسلمان ہوں گا۔ اسی خیال سے میں ابھی تک انتظار میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی، خواب میں حضرت عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے سنام، اس شخص کا نام سنام تھا، کہا اے سنام بغداد چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں روئے زمین کے لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل شخص وہی ہے۔ یہ یہودی ایک راہب کہہ رہا ہے، ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ اس وقت مجھے خواب میں نصیحت دی گئی، مجھے بتایا گیا اور آپ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ ذات گرامی ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بندہ جب بھی اپنے زبان سے الفاظ نکالے تو حق و صداقت کی بلندی کو طے کرتا ہوا نظر آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقین مانے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے خدمت خلق کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بندہ اگر اس پر عمل کر لے یقیناً غوث اعظم کا ہو جائے اور غوث اعظم اس سے راضی ہو جائے، بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ مولا کی۔ اسیسان ملت اسلامیہ، آخری بات کہہ کر آپ سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ کا جو حالات تھا، آپ جس مقصد کے لیے دین اسلام کی بلندیوں کو طے کر رہے تھے، یقیناً وہ مقصد یہی تھا کہ ہر مومن مسلمان بلکہ ہر امت مسلمہ شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائے۔ آپ ہر وقت یہی چاہتے تھے اور آپ کی ذات گرامی میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی دکھ لے کر آ جاتا، آپ اس کی مدد فرمایا کرتے تھے، آپ اس کے فریاد کو پہنچا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں یا غوث المدد تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ غوث سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کیوں نہ مانگے؟ کیونکہ وہ رب سے راضی ہو گیا اور رب ان سے راضی ہو گیا، اور ہم ان سے جب مدد مانگیں گے اور وہ رب سے التجا کر دیں گے تو ہمارا نصیبہ بدل جائے گا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ اپنے دل بھرے انداز کو لے کر فریاد لاتا تو آپ اس کی فریاد رسائی کرتے تھے، آپ اس کے دل پر مرہم رکھتے تھے اور اس کے دکھ کو دور کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، کوئی بندہ ایک مرتبہ ایک
یہودی یا عیسائی ایک صحابی رسول سے یا آپ کے غلاموں میں سے امت محمدیہ میں سے کسی ایک عالم سے یہ بحث کر رہا تھا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کو زندہ کیے ہوں تو آپ بتائیں۔ یہ آپ کے ایک امتی سے بحث کر رہا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے یہ آپ کے ایک امتی میں سے کسی فرد سے یہ بحث کر رہا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی، آپ ٹھہر گئے اور جلال میں آ گئے، غصے میں غضبناک ہو گئے اور فرمانے لگے کہ سن، تم میرے نبی کی بات کر رہا ہے کہ وہ کسی غلام کو کسی مردے کو زندہ کیے ہو تو بتاؤ۔ میں تجھ سے کہتا ہوں تیرے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، یقیناً میں یقین مانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ زندہ کرتے تھے، لیکن تم میرے آقا کی بات کرتا ہے۔ ارے تو بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ ان کے غلاموں کے غلاموں میں، بیٹوں کے بیٹوں میں، بیٹوں کے بیٹوں میں سے میں ہوں، تو بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے، میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ تو ان کی بات کرتا ہے، وہاں تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے، تو پہلے مجھ سے مل، تو بتا کہ کس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ جب وہ بندہ لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبرستان میں پہنچا، کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ قبر کتنی پرانی ہے، لیکن میں اپنے باپ داداؤں سے سنا ہوں کہ اس قبرستان کے اندر سب سے پرانی قبر یہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بتا، اسے زندہ کرنا ہے۔ اس نے کہا اس قبر والے کو زندہ کر کے بتاؤ۔ بندہ سوچنا چاہیے کہ کسی مردہ سامنے موجود ہو، اسے زندہ کرنے کے لیے کہے تو بندہ ایک سمجھ میں آتا، عقل میں یہ بات آئے گی کہ چلو ہو سکتا ہے اسے زندہ کیا جائے، اگر اللہ نے اسے طاقت دی ہے تو اسے بھی زندہ کر دے گا۔ لیکن تو پتہ ہی نہیں چلے کہ کتنے 100 سال ہو گئے اس قبر کو، اس مردے کو زندہ جس کے ہڈیوں تک کا پتہ نہ ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ بتا اسے صرف زندہ کرنا ہے یا یہ کون ہے اس حالت میں یہ زندہ ہو؟ اس نے کہا آپ زندہ کر دیں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میں عبد القادر کہتا ہوں اے قبر میں رہنے والی تو اٹھ جا۔ روایتوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ اس قبر سے ایک عورت اٹھی جو اس وقت اٹھ کر اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو پکڑ کر قدم کو پکڑ کر چوم لی اور کہنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تو پیدا ہوئی تھی عیسائیت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئی تھی اور اسی امت میں میں موت پائی، لیکن آج مجھے واپس زندہ کر کے زندگی بخش کے تم نے امت محمدیہ میں ہمیں شمار کر لیا ہے۔ جو میرے نبیوں کا یہ دل کی خواہش ہو کہ وہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے دعا کرتے ہوں، آج تم نے میرے نبیوں کی اس دعا کی برکت نے اور مجھے عیسائیت کی امت سے نکال کر آپ نے امت محمدیہ میں پیدا کر دیا ہے واپس۔ اب میں آپ کا یہ شکر گزار کرتی ہوں اور کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر کے مجھے امت محمدیہ میں شامل کیجیے۔ یہ کتنے 100 سال پرانے قبر سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اور ایک عورت اٹھی، قبر سے ایک عورت اٹھی، وہ عیسائی دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور کہا یقیناً آپ کے نبی کی شان بہت بلند ہے، جب ان کے غلاموں اور ان کے بیٹوں کی یہ شان ہے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ یہ ذات گرامی ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی محبت میں ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے مریدوں میں قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں جو کچھ غلطی ہو مولا کریم اسے معاف فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔